جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور اہم سکینڈل کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ جس کا آغاز ہوا اور میڈیا کے بعد یہ منظر عام پر یہ کیس آیا، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہارون الرشید صاحب، اور باقی ہمارے معزز مہمان بھی سر ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب دبئی سے ہمیں جوائن کریں گے، شاہین صہبائی صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے، شرجیل میمن صاحب کراچی سے ہمیں آپ جوائن کریں گے۔ آپ سب کو ویلکم بھی کہتے ہیں۔ سر میں آپ کو کالم پڑھ رہی تھی، ٹپ آف دی آئس برگ، اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں معاملہ کروڑوں کا نہیں اربوں تک جائے گا۔ یہ کیا اربوں کروڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی پورے معاشرے کو ایکسپلائٹ کرتا رہا۔ اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم، ان کے درمیان جب جھگڑا ہوتا تھا تو یہ آدمی فیصلہ کرتا تھا۔ کاف لیگ کی وزارتوں کا فیصلہ اس آدمی نے کیا۔ ایم کیو ایم کی کتنی وزارتیں ایڈجسٹ کی جائیں گی، یعنی تنہا نہیں کیا، obviously حکم تو نہیں صادر کر سکتا تھا، لیکن بڑا رول تھا۔ یعنی شاہدوں نے مجھے بتایا کہ کاف لیگ کو فلانی دے دیں، اچھا وہ نہیں مانتے ایم کیو والے تو فلانی دے دیں، تو یہ کریں۔ تو ثالث کون تھا صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ججوں کی بحالی سے پہلے؟ اور کون آدمی میں نے آپ کو بتایا تھا 8 مہینے پہلے آن ریکارڈ وہ نکالیں اور اس کو چلائیں کہ ایک ملٹی بلینر ملک الیکشن خریدنا چاہتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ میں نے بتا نہیں دیا تھا؟ ایک ہفتہ پہلے میں نے لکھ نہیں دیا تھا جتنا میں لکھ سکتا تھا، جتنا چھپ سکتا تھا؟ ڈیبیٹ تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس آدمی کے بارے میں تو ٹی وی پہ بات ہی نہیں ہو سکتی تھی، اخبار میں لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا معاشرہ جو کتنے جنرل گئے اس دن عدالت میں، کتنے انٹیلیجنس کے لوگ گئے۔ اگر جسٹس لون کو اور اگر جسٹس تارڑ کو نوکری دی تھی نواز شریف نے، تو جج جب وہ تھے تو کوئی فیور دی ہوگی، تھے تو اتنی بڑی بڑی نوکری دی نا، کوئی سینیٹر بنا دیا، کوئی صدر بنا دیا۔ یہ جنرل اور انٹیلیجنس والے جو تھے، انہوں نے اس وقت کوئی فیور دی ہوگی نا کہ آج ان کو اتنی بڑی بڑی نوکریاں دی۔ چیف جسٹس صاحب ان کی تنخواہیں تو پوچھے ذرا۔ اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ، سارا جرنلزم تو اب اونٹ پہاڑ کے سامنے آیا، تو اب جرنلسٹوں کو پتہ چلا نا ذمہ داری سے گفتگو کرنی چاہیے۔ سارا جرنلزم ایک ایک آدمی ایکسپوز ہوگا، ہر جرنلسٹ کا پتہ چلے گا کہ وہ کھڑا کہاں پہ، اور ہر ریٹائرڈ جنرل کا پتہ چلے گا وہ کہاں کھڑا ہے، اور حکومت کا پتہ چلے گا کہاں پہ کھڑا ہے۔ اور ایک چودھری نثار لڑتا رہا اور اس کا ذاتی جھگڑا تھا، ایک چودھری نثار لڑتے رہے اور ان کا ذاتی جھگڑے پہ، وہ زمینوں کا جو کچھ ان کا معاملہ تھا وہ اس پہ لڑائی ہوتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب، جج، جرنیل، سیاستدان سب کے سب ایکسپوز ہوں گے، ہارون صاحب کا کہنا ہے، تو اور کون کون سے کردار مزید بے نقاب ہونے جا رہے ہیں اگلے آنے والے چند دنوں میں؟ علی ریاض کا میں ٹویٹر پہ وہ دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنی اپنی سیٹ بیلٹیں سمجھے باندھ لیں کہ بہت بڑا ٹائم بوم جو ہے وہ پھٹنے جا رہا ہے اس وقت۔ اس میں آسمان بات ساری یہ ہے کہ جب آپ کنگ میکر کہہ رہے ہیں ایک صاحب کو، تو کنگ میکر بننے سے پہلے ظاہر ہے ان کے پاس سیاستدان ہوں گے، انہوں نے الیکشن کمپینز دی ہیں، ساری پارٹیوں کو انہوں نے فنڈ کیا ہے، الیکشن جتوائے ہیں، وکلاء برادری بہت بڑے جو آزاد عدلیہ کے بڑے بڑے بت تھے، ان کو اربوں خربوں کے پچھلے چند مہینوں میں یا سالوں میں ملے ہیں، صحافی شخصیات ہیں، گاڑیاں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں، بنگلے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی جانب سے، میں کہہ رہا ہوں کہ جن پہ الزام لگ رہا ہے انہوں نے صرف ارسلان چودھری نہیں ہے، اس حمام میں بہت لوگ ننگے ہیں، اور اس میں وکلاء، صحافی، سیاستدان، ایک شمار لوگ، میں نے کہا نا یہ جیسے ہارون صاحب نے کہا اور آپ نے کہا یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ اگلے چند گھنٹوں میں یا جو اگلی سماعت ہے اس سے پہلے مزید ویڈیوز بھی آنے والے ہیں، مزید پیپرز بھی آنے والے ہیں۔ میں بہت ذمہ دار آپ کو حوالے سے میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج بھی بتا رہا ہوں، اور آپ اس میں ابھی سپننگ دیکھیے گا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک صاحب ہیں جن کو ولا ملا ہے، وہ ابھی ان کی سپننگ انٹرسٹنگ ہوگی۔ وہ لینڈ کیے اس انداز میں کہ جیسے وہ افتخار چودھری صاحب کے بہت بڑے ہمدرد ہیں، اور اب وہ اس پورے کھیل کو آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے آج اس طرح سپن کر دیں گے، نہیں، یہ تو اصل میں افتخار چودھری صاحب کے نے سازش کی ہے ملک ریاض کے خلاف، یعنی اس کا اس انداز میں سپن ہوگا۔ اور ایک صاحب ایسے ہیں جن کو پی آر ایجنسی کر کے دی ہے اسلام آباد میں، وہ بھی سپن لیں گے۔ وہ صاحب گوشت کالم لکھتے تھے ملک ریاض صاحب کے لیے ان کے اخبار میں، اور یہ جنہوں نے ولا لی تھی موصوف نے، جو کورٹ ووٹ میں بھی شاید جا آ رہے ہیں، انہوں نے پورا 1 گھنٹے کا انٹرویو کیا تھا لاسٹ ایئر ملک صاحب کا۔ تو یہ نام نہیں لے سکتے آپ؟ نام نہیں لے سکتے؟ نام یہ ابھی صبر کریں نا، ابھی آنے دینا ذرا۔ اچھا، یہ بھی وہ میمو گیٹ کی طرح، یہ وکی لیکس کی طرح ہو گیا کہ ابھی ہم مزید انتظار کریں۔ ملک ریاض کے پرائیویٹ جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو
تو وہ میڈیا اونرز کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ان کے پرائیویٹ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ان کے آدھے گھنٹے کی ڈاکومنٹریز اپنے ٹی وی چینل پہ چلا رہے ہیں، تو میڈیا چینلز بھی ایکسپوز ہوں، صحافی بھی ایکسپوز ہوں، ریٹائرڈ جرنلز بھی ایکسپوز ہوں، اور وہ جو بات ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ سارے ایکسپوز ہو جائیں ایک دفعہ، سب کا جو جس نے کرپشن کی سب کا منہ کالا سب کے سب ایکسپوز ہوں گے۔ میں شرجیل میمن صاحب، آپ عدلیہ کے بڑے نقاد رہے، آپ بڑی تنقید کرتے رہے چیف جسٹس صاحب پہ، جو اب یہ معاملہ چل رہا ہے اور آج چیف صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ بھی کر دیا اس بینچ سے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ آرٹیکل 4 کی وائلیشن اگر ہوتی ہے کوڈ آف کانڈکٹ کی تو وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، آپ مطمئن ہیں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ حکومت ہے آپ لوگوں کی، تو آپ لوگ مطمئن ہیں اس تمام تر معاملے سے اس وقت تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آسما صاحبہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری جو بھی سوچ ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یا اس پریزیڈنٹ عدلیہ کے بارے میں، مطلب میں نہایتی ادب کے ساتھ ان کا احترام بھی بہت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مجھے ایشوز تھے ذہن میں، جو پریویس واقعات اس طرح ہوئے تھے جو میرے ذہن میں ہمیشہ چپتے رہتے تھے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی۔ لیکن جو ریسنٹلی چیز ہے اس میں ٹوٹلی بینگ اے ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی ہم لوگ بالکل، ہمارا اس چیز سے دور دور تک ہم لوگ دور ہیں، اور ہم لوگ اس میں انٹروین بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس وقت یہ میٹر ہے بٹوین 2 پارٹیز جو کہ کورٹ میں چل رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑے میں بڑا ایک دھچکا لگا ہے وہ پوری قوم کو لگا ہے کہ مطلب یہ سب لوگ مایوس ہے اس چیز سے، اور لوگوں کو ایک افسوس بھی ہوا ہے کہ یہ مطلب ماضی میں پولیٹیشنز پہ تنقیدیں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں فوج پہ بھی تنقید ہوتی رہی ہے کہ بھائی کو مارشل لاء، یہ ساری چیزیں آتی گئی ہیں، لیکن ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں سب کے ایک اچھے خیالات ڈیولپ ہو رہے تھے یا کوئی بھی چیزیں تھی، لیکن اس طرح کے اسکینڈل سے میرے خیال سے قوم میں ایک مایوسی شروع ہوگی۔ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مایوسی بھی ہوئی، تھوڑا سا دکھ بھی ہوا۔ میں شاہین صہبائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمیں امریکہ سے جوائن کریں۔ السلام علیکم شاہین صاحب۔ جی السلام علیکم۔ شاہین صاحب، آپ سب سے پہلے یوٹیوب پہ جو آپ کا ایک انٹرویو آیا، آپ کے ساتھیوں نے بڑی آپ پہ تنقید کی کہ جی ان کے نام بھی لے لیے گئے اس تمام تر معاملے میں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سارے سین کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سے مزید کردار جو ہیں اس میں اب بے نقاب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو یہ معاملہ کھلا ہے اور ابھی بہت سے نام اس میں آئیں گے، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ جو بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کا رول جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کیا رول رہا ہے۔ ان کے پولیٹیشینز میں بڑے گہرے تعلقات ہیں، جنرلز میں تعلقات ہیں، میڈیا میں تعلقات ہیں، بیوروکریٹس میں ہیں۔ ان پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کنگ میکر بن گئے تھے یا بننا چاہتے تھے۔ تو اب جب یہ معاملات کھلیں گے، اگر ان کے ریکارڈ سامنے آنے شروع ہوئے اور ان کے ڈیٹیل سامنے آنے شروع ہوئی تو ہر سیکشن جن کے تعلقات تھے وہاں کے نام آئیں گے انٹرنیٹ پہ اور ٹویٹر پہ، اور ان پہ تو آلریڈی بہت بڑی بڑی باتیں آنے شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی ایک میں نے پڑھا کہ جی 17 مرسیڈیز گاڑیاں اسلام آباد میں پچھلے سال بحریہ ٹاؤن والوں نے دی۔ صحیح ہے یا غلط ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ انٹرنیٹ پہ اور ٹویٹر پہ یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ابھی تو پٹارا کھل رہا ہے یہ، اور کھلنا چاہیے، اور اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سے نام آئیں گے اور مزید نام آئیں گے۔ تو سر، یہ پٹاری میں سے تو بہت کچھ نکلنا شروع ہو گیا، تو اس تمام تر واقعے کو جو اگر اس کیس کو ہم اس کا جائزہ لینا شروع کریں تو ارسلان افتخار کو اگر یا وہ ٹریپ ہو گئے یا پھر انہوں نے کمیشن کھایا یا انہوں نے جو کرپشن کی، جو چیز سامنے اس وقت آ رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ ایویڈنس اگر آپ نے دیکھے ہوں یا آپ کی نالج میں ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں نے جو اپنے انٹرویو میں جتنی باتیں میں نے کی تھی وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ میں آ کے اب وہ لوگوں نے بتا دی ہیں کہ جی کامران صاحب نے بھی بتا دی، حامد میر صاحب نے بھی بتا دی کہ ملک ریاض صاحب سب کو بلا کے وہ ایویڈنس دکھا رہے تھے۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب نے یہ ایویڈنس جمع کیوں کی، کس مقصد سے کی، 2-2.5 سال سے وہ کیا اسکیم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کیوں کر رہے تھے وہ، اور پھر میڈیا کو کیوں وہ دکھا رہے تھے اور کیا چاہتے تھے۔ صحیح۔ اور لندن میں وہ چھپوانا چاہتے تھے، یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ لندن میں پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کہتے ہیں کہ اگلے اتوار کو یہ خبر چھپے گی۔ تو گورنمنٹ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے، وہ کیوں یہ بیانات دے رہے ہیں پبلک میں؟
یہ بات تو میں نے جو کچھ کہا تھا وہ تو بہت جنرل باتیں کی تھی. اب تو بڑی اسپیسیفک اور بڑی کانکریٹ قسم کی باتیں سپریم کورٹ میں کہی گئی ہیں اور ان کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہارون صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جن کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ٹویٹر پہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے، وہ بہت سارے سوالات بھی اس وقت اٹھا رہے ہیں، میسیجز بھی اس وقت چلا رہے ہیں. تو کیا بیہائنڈ دا اسکرین کیا سوالات اٹھا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سی جے صاحب کو پہلے انہوں نے ایک کہا کہ نوٹس لینا چاہیے، سی جے صاحب کے بیٹے کی کرپشن سامنے آ رہی، وہ خاموش ہیں، ان کی فیملی انوالو ہے. پھر جو سٹوری کا ذکر ہوا کہ سنڈے ٹائمز میں آئے گی سٹوری، سنڈے کے دن آئے گی، پہلے 28 مئی کو آنی تھی یہ سٹوری جب سی جے صاحب لنڈن گئے تھے. یہ ساری چیزیں سنائی جا رہی تھی. پیپلز پارٹی کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ جی، پیپلز پارٹی کا وہی کردار ہے جو باقیوں کا ہے. دیکھیں، حکومت زیادہ طاقتور ہے تو اس کے لوگوں نے زیادہ بینیفٹ کیا ہوگا، یہ بالکل سادہ سی بات ہے. لیکن یہ شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے بھی ویسے ہی تعلقات ہیں. چودھری نثار اس پر ناراض ہوئے کہ اطلاع کے مطابق لندن چلے گئے، منایا گیا. وہ چونکہ اپنی مرضی کا بالکل برداشت نہیں کرتے کہ تھانے دار، پٹواری، پولیس افسر، محکمہ مال کا کوئی افسر ان کی مرضی کے بغیر ہو. یہ ان کی کنڈیشن ہے ان کے ساتھ وابستہ رہنے میں. اور سب سے زیادہ آرٹیکولیٹ آدمی ہیں، یعنی سیاست کا سب سے زیادہ فہم رکھنے والے آدمی، ان کی ضرورت بھی ہے. وہ ریزسٹ کر رہے تھے. ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے تو انہوں نے کوئی بینیفٹ نہیں کیا. نون لیگ کے ایم این اے نے کہا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ موجود نہیں ہے، تردید نہیں کر سکیں گے. وہ ہوتے تو میں نام لے لیتا کہ جی نثار کا اور اس کا جھگڑا ہے. پہلے وہ چودھری نثار صاحب کہتے تھے، پھر کہنے لگے نثار کا اور اس کا جھگڑا ہے، میں تو اس کا ساتھ دوں گا، ہمارے کام تو وہ کرتا ہے. میرے سامنے ایک بڑے مشہور لیڈر سے انہوں نے کہا میں بھی وزیر اعظم بن سکتا تھا اگر میری سرپرستی کرتے. اس وقت ہمایوں اختر صاحب کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے. انہوں نے کہا 1 کروڑ روپے تو تجھے دیے ہیں اور کیا کروں، اور وہ بولا نہیں جواب میں. وہاں اور بھی کچھ مشہور لوگ موجود تھے. تو دیکھیے، وہ کہتے ہیں پنڈی کے سب سیاستدانوں کو میں نے پیسے دیے، سب کو تو نہیں دیے ہوں گے، مثلا نثار کو تو نہیں دیے، چودھری نثار کو تو نہیں دیے. اچھا، اس نے یہ 2 مہینے سے افواہ پھیلا رکھی تھی کہ میں عمران خان کو 1 ارب روپے الیکشن کیمپین کے لیے دیے ہیں. جیسے عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں لے سکتا 1 ارب روپے. اور میں نے اسے عمران خان کو بہت پہلے وارن کر دیا تھا کہ بھائی یہ بات پھیلائی جائے گی. جسٹس طارق محمود نے 3 مہینے پہلے مجھے کہا. میں نے کہا میں اسے جانتا ہوں، میں تفصیلات بتا سکتا ہوں کب کس سے پیسے لینے سے اس نے انکار کیا. دیکھیے، وہ تو ایک کھیل تھا. اور اس کی اور بہت سی تفصیلات، میں بھی جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت سی تفصیلات 20 سال سے میرے پاس ہیں، 16 سال سے آپ کے پاس، میں بھی بیان کروں گا. میں کتاب لکھ سکتا ہوں، آپ اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں، کورٹ میں جا سکتے ہیں. مجھے کیا ضرورت پڑی کورٹ میں جانے کی؟ اگر کورٹ فرض کیجئے مجھے طلب کرے تو جتنی بات مجھے پتا ہے اتنی میں بتا دوں گا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بھی بہت زیادہ نالج اس حوالے سے، ایویڈنس بھی شاید موجود ہوں، آپ جا سکتے ہیں کورٹ میں؟ میں بالکل پٹیشنر بن کے جا سکتا ہوں. آلریڈی موجود ہوں میڈیا کے حوالے سے کیس میں. اور میں چونکہ امپلائی نہیں ہوں کسی بڑے ادارے میں، اس وقت غلام نہیں ہوں، میں ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہوں، تو میرے پاس تو بہت کچھ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 شخصیات آپ کو آج تک زمین پہ نظر نہیں آئی ہوں گی کسی پروگرام میں تجزیہ دیتی ہوئی یا کسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے. بالکل خدا، یعنی ڈاکٹر صاحب نے اگر کوئی مشرف کے خلاف پروگرام کیا یا موجودہ حکومت کے خلاف تو جناب شو بین ہو گئے، ہنگامے ہو گئے، اٹیکس. وہ موصوف ایک صاحب ہیں جن کو رینجرز کے اندر جناب پروٹیکشن، جنہوں نے 30 سال پہلے ایجنسیوں نے کہیں بٹھا کے مرتضیٰ بھٹو کو انٹرویو کروا کے لانچ کیا. اور بڑے بڑی شخصیت، بڑے بڑے بت ٹوٹیں گے. میں نے بتایا نا، جنہوں نے ولے لیے ہوئے ہیں، جو اسٹاکس میں پیسے، بڑے نام ٹوٹیں گے، کھلیں گے، سامنے آئیں گے اور لوگوں کے منہ کھلے ہوں گے. اور میرے خیال سے یہی نظام قدرت ہے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایکسپوز ہوں. ان کے ساتھ ایک صاحب کا تو میں بتا دوں، ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی کہ آپ نے کرپشن کے اوپر بات کرنی ہے، آپ کو ہم کرپشن، یہ پی آئی اے فلانا دماغ، اس کے بدلے آپ یہ چیز لے لیں. ان کو بلا دے دی گئی. اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ ایک سپر اینٹی گورنمنٹ شمار ہوتے ہیں. اور یہ ہوئی کہ آپ نے بس این آر او نہیں چھیڑنا، اور اس میں وہ بک گئے. انہوں نے آج تک صدر صاحب نہیں کیا، وہ وزیر اعظم، کرپشن، حکومت، یہ وہ، تو بہت سارے لوگ اس میں ہیں. اور اب آپ کو ٹی وی پہ آج پہلے وہ آپ فون کرتی ہوں گی تو آپ کو پہچانتے بھی کون آسما جی، ہم تو یہ. اب دیکھیں وہ آپ کو کئی ٹی وی چینلوں پہ ماشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے پیسہ تو کھایا ہوگا، آپ کو تجزیے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وضاحتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
शाहीन साहब का तबसरा चाहूंगा मैं इस बात पे। मैं शाहीन साहब से बिल्कुल इसी पे जानूंगी, मैं ब्रेक लेती हूँ और शाहीन साहब के पास ही हम दोबारा वापस आएंगे कि बहुत सारे लोग जैसे एक्सपोज हो रहे हैं। आपने जो पॉइंट उठाया था कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर ये वीडियोस बनाई गई तो इसकी इंटेंशन क्या थी, अगर 2-2.5 साल से ये सबूत या मवाद मौजूद था तो इंटेंशन इसके पीछे क्या थी, इस पे हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।